بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر میرے لیے بہت ہی نایاب تھا۔ فوج میں ہونے کی وجہ سے انہیں صرف 15 دن کی چھٹی ملتی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ ہم کیلاش اور چترال وغیرہ گھوم پھر آتے ہیں، گھومیں گے پھریں گے تو دماغ تر و تازہ ہو جائے گا، ویسے بھی میری صحبت تمہیں پھر میسر نہیں ہوگی۔ میں اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر پریشان ہو جاتی تھی۔ 15 دن بعد ان کی چھٹی ختم ہو جانی تھی، اسی لیے ہم لوگ شام کو ہی گھر سے نکل پڑے تھے، پر ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وادی کیلاش جیسی خوبصورت جگہ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اور وہ واقعات جو ہمیں ساری زندگی بھول نہیں پائیں گے۔ خیر، مختصر یہ کہ میں اپنی کہانی شروع کروں گی۔ یہ شام کا وقت تھا جب ہم لوگ وادی کیلاش میں پہنچ چکے تھے۔ وادی میں کافی ساری جگہیں ایسی تھیں جو کہ سیاحوں کے لیے بنائی گئی تھیں، اور یہاں پر ہوٹل وغیرہ بھی رہنے کے لیے مل جاتے تھے۔ اس سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم لوگ تقریباً رات کے 2 بجے وہاں پہنچے تھے۔ اب رات اتنی ہو گئی تھی، کوئی بھی ہوٹل کھلا ہوا نہیں تھا، جو ہوٹل کھلے تھے ان میں جگہ نہیں تھی۔ میں اور میرا شوہر گاڑی میں ہی سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں دور سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے جگہ سا پہن رکھا تھا، ہمارے قریب آ کر بولا، کیا بات ہے، آپ لوگوں کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، ہمیں رہنے کے لیے ہوٹل نہیں مل رہا۔ تم لوگوں کا بجٹ کیا ہے؟ اس آدمی نے انگریزی لفظ بولا تو ہم حیران ہو گئے۔ یہاں پر وادی کے باقی لوگ کچھ اور طرح سے بول رہے تھے۔ اس آدمی کا لہجہ مختلف تھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ بجٹ کی فکر نہیں ہے، ہمیں رہنے کے لیے کمرہ چاہیے۔ بولا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہوٹل کے بجائے گھروں کے کمرے میں رہتے ہیں، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میرے گھر چلو، میں نے بھی 2-3 لوگوں کو اپنے گھر میں سٹے دیا ہوا ہے، میں وہاں پر تم لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ اور کھانا پینا بھی مہیا کر دے، پیسے ہی دے دینا، پر تم لوگوں کو سب سہولیات گھر والی ملیں گی۔ اس نے یہ بات مسکرا کر کہی تھی۔ ہمیں اچھا لگا کہ چلو کوئی تو مہمان نواز انسان نظر آیا جو کہ اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ وہ آدمی ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس آدمی کا گھر بہت ہی خوبصورت جگہ پر واقع تھا۔ ہم نے گاڑی کی لائٹ میں دیکھا آس پاس کیلے کے بہت سارے درخت تھے، صحن میں کیلے کے پتے بکھرے پڑے تھے۔ میرے شوہر کو کیلے بہت پسند تھے، ویسے بھی وہ جم وغیرہ بھی بہت کرتے تھے، تو وہ پھلوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، اور کبھی کبھار تو ان کو دیکھ کر لگتا جیسے یہ روٹی کی جگہ بھی پھل کھاتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ اوپر والے کمرے میں آ گئے۔ اس آدمی نے ہمیں کہا کہ تم لوگ اس کمرے میں سو سکتے ہو، صبح میں تم لوگوں کو 6 بجے ناشتہ دینے کے لیے آؤں گا۔ ہم لوگ اس کمرے میں آئے تو مجھے یہ کمرہ عجیب سا لگا۔ کمرے میں کیلوں کی خوشبو آ رہی تھی، لگتا کچھ ہو نہ ہو، کیلے بہت زیادہ ہیں۔ خیر سے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں سونے لگی ہوں، مجھے بہت نیند آئی تھی، پر ان کے چہرے پر پریشانی اس قدر تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے پہلی بار اپنے شوہر کو اتنا پریشان دیکھا تھا۔ انہیں اس طرح فکر مند دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ بولے کہ اس کمرے میں 2 دروازے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ایک دروازے کو تو میں اندر سے بند کر لوں گا، لیکن دوسرے دروازے کی کنڈی نظر نہیں آ رہی۔ وہ آدمی بھی سونے کے لیے چلا گیا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں اسی طرح سونے کے لیے کہہ دوں اور یہ کمرہ بھی غیر محفوظ ہو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کرنا کیا ہے، بس ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس دروازے کو کھول کر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ ابھی ہم جاگ رہے ہیں، سو گئے تو سویا ہوا انسان موت کے قریب ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ کوئی یہاں آ کر کیا کر جائے۔ پھر میرے شوہر نے اس کمرے کے دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی، بالآخر وہ آگے ایک اور کمرہ تھا جس میں قدرے اندھیرا تھا۔ ہم نے ٹارچ لگا کر دیکھا، وہ کمرہ کیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف کیلے پڑے ہیں۔ میرے شوہر نے ہنس کر کہا، بس صحیح ہے، اس کمرے میں صرف کیلے پڑے ہیں جن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، رات کو بھوک لگی تو میں اٹھ کر یہی کیلے کھا لوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ دیسی کیلے بہت مزیدار ہوتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں کا کھانا پسند کروں گا، اسی لیے میں یہ کیلے کھا کر گزارا کر لوں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، ویسے بھی میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی اور کام کروں، مجھے صرف نیند آ رہی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے کہ ہمارا دروازہ باہر سے بند ہے، اور میں ابھی تک سوچ رہا تھا
کہ اس آدمی کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ 2 لوگوں کو کمرے میں بند کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا، کمرے میں بند کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ ہم اٹھ کر چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے بھی چادر لے لی۔ وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑی سی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی، ٹرے میں چائے وغیرہ تھی اور ناشتہ بھی رکھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ مجھے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ میرے شوہر سے کہنے لگا کہ آپ لوگ ناشتہ کر لیں، پھر گھومنے پھرنے چلے جائیے گا۔ ابھی میں بھی گھر سے نکل رہا ہوں، آپ لوگوں کو چابی دے جاؤں گا، آپ لوگ خود ہی آ کر کمرے کا دروازہ کھول کر اپنی چیزیں اٹھا لینا۔ ہم نے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ بات عجیب تھی کہ اس نے ہمارے کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کیا تھا۔ اسی بات پر میرے شوہر بھی کافی زیادہ فکر میں تھے۔ خیر میں تو ناشتہ کرنے لگی، پر میرے شوہر نے کہا کہ میں ناشتہ نہیں کروں گا، تم کھانا کھاؤ، میں اس کمرے سے جا کر کیلے لے آتا ہوں، میں کیلے کھا کر گزارا کر لوں گا۔ یہ پراٹھے اور گھی والی چیزیں مجھے ہرگز پسند نہیں۔ میں ان کی پسند ناپسند کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اسی لیے میں تو ناشتہ کرنے لگی، جبکہ وہ خود جا کر اس کمرے سے 2-3 کیلے اٹھا لائے۔ ہم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا، لیکن مجھے عجیب سا خوف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت غلط ہونے جا رہا ہے، پر میں نے اپنے شوہر کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا، شاید مجھے گہری نیند آ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ احسان کہنے لگے کہ تمہیں سوئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ 2 گھنٹے؟ میں کیسے سو گئی؟ میں تو ابھی ابھی جاگی تھی، ناشتہ کیا تھا میں نے بس۔ ہاں ناشتہ ہی کیا تھا تم نے، لیکن لگتا ہے بہت لذیذ کھانا تھا جسے کھا کر تمہیں نیند آ گئی، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں طنز بھی تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا ناراض ہونا بالکل صحیح تھا۔ خیر میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ اندر سے کنڈی لگا کر بند کر رکھا تھا اور کچھ بھاری چیزیں بھی دروازے کے آگے رکھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجنے لگا۔ میرے شوہر نے اندر سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہی آدمی تھا جو کہ ہمیں ناشتہ دینے آیا تھا۔ بولا کہ آپ لوگوں نے گھومنے پھرنے نہیں جانا کیا؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں جانا تو ہے۔ بولا کہ پھر دروازہ کھول لو، میں نے تمہیں کچھ چیزیں دینی ہیں، یہاں گھومنے پھرنے کے لیے تمہیں ایک پانی کی بوتل کی ضرورت پڑے گی۔ میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ آدمی واقعی میں پانی کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ بولا کہ اسے اپنے ساتھ رکھنا۔ ہم نے اس سے پانی کی بوتل لے لی۔ میرے شوہر نے میری طرف عجیب سے انداز میں دیکھا اور پھر کہنے لگے آؤ چلو اس کمرے میں چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں مزید کیلے کھانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کی ہر بات عجیب لگ رہی تھی۔ ابھی ابھی تو انہوں نے کیلے کھائے تھے، ایسی بھی کیا بھوک کہ وہ بار بار کیلے ہی کھائے جا رہے تھے، خالی ناشتہ بھی تو کر سکتے تھے۔ خیر ہم لوگ پھر سے اس کمرے میں چلے گئے۔ میرا شوہر ان کیلوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھنے لگا۔ وہ کیلے اس قدر زیادہ تھے کہ پورے کمرے میں بس کیلے ہی کیلے نظر آ رہے تھے۔ میرا شوہر مشکوک انداز میں نظریں گھما رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کیلوں کو طے کر کے ایک طرف رکھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں کیلے اٹھا اٹھا کر ایک طرف رکھنے لگی۔ میں تو ہمیشہ سے ان کی فرما بردار بیوی تھی، کبھی سوال یا جواب نہیں کیا کہ مجھے یہ کام کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ کیلے اٹھاتے ہوئے مجھے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری نظر ایک انسانی انگلی پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا یہ ایک انسانی پاؤں کی انگلی تھی۔ مزید کیلے ہٹانے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک انسانی پاؤں تھا۔ ہم نے اسے پکڑ کر کھینچا۔ میری چیخ نکلنے لگی تھی کہ احسان نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی کی لاش جسے کیلوں میں دبا دیا گیا تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا، بس اسے یہاں پر پھینک دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ کسی لڑکی کی قبر ہو۔ یہ کمرہ قبر سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو اب مجھے کوئی بھوتیا کہانی معلوم ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ لڑکی کی لاش یہاں کیسے آئی؟ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، کمرے کی لائٹ آن کرو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے فوراً جھٹ پٹ
कमरे की दीवार पर हाथ मारा। मेरा हाथ बिजली के स्विच पर लगा। हाथ लगते ही कमरा रोशनी में नहा गया। खुशकिस्मती से उस वक्त बिजली थी। मैंने देखा पूरे कमरे में केले ही पड़ी थी। ऊपर तकरीबन 1-2 मन केले रखे गए थे। लड़की की लाश से भी अब बदबू आने लगी थी। लाश काफ़ी पुरानी मालूम होती थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैं रोने लगी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखना, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि मेरी नज़र पीछे खड़े आदमी पर पड़ी। मैं तो अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गई। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने हमें रात को पनाह दी थी, पर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वहशतज़दा लग रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं, जबकि कद भी मामूल से ज़्यादा लंबा लग रहा था। रात को तो मैंने उसे ठीक से देखा नहीं था। वो हमारी गाड़ी में बैठकर हमें यहाँ तक ले आया था, पर अभी उसके खुदुखाल वाज़ेह हो रहे थे। वो बहुत ख़तरनाक आदमी मालूम होता था और मेरे शौहर के ऐन पीछे खड़ा था। इससे पहले कि वो अपने हाथ में उठाई बर्छी सर पर मारता और उन्हें बेहोश करता, मैंने ज़ोरदार चीख मारी। मेरा शौहर सेकंड के 1000वें हिस्से में पीछे पलटा। उस आदमी पर नज़र पड़ते ही उसके हाथ से बर्छी छीनी, उसकी पेट में एक ज़ोरदार लात रसीद की और मुझे यहाँ से निकलने का कहा। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींचा। वो आदमी अपना सर मलता हुआ उठा और हमारे पीछे भागा। मेरे शौहर ने मुझे गाड़ी तक भागने का कहा। हम अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं उठा सके थे। मैं भागती हुई नीचे पार्किंग एरिया में पहुंची, जहां पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर रखा था। गाड़ी लॉक थी। मेरे शौहर ने चाबी मुझे दूर से ही फेंकी। मैंने गाड़ी को खोला और गाड़ी में बैठ गई। आधे मिनट में मेरा शौहर भी मेरे करीब पहुंच चुका था। वो भी आकर गाड़ी में बैठे। इतने में वो आदमी भी हमारे पीछे पीछे पहुंच गया। इससे पहले कि वो हमें कुछ कहता, मेरे शौहर ने गाड़ी का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। हमें कुछ कहता, मेरे शौहर ने गाड़ी का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया और गाड़ी लॉक हो गई। उस बदबख्त ने वहीं से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पिछले शीशे पर दे मारा। गाड़ी का शीशा टूट गया। उसका हाथ हम तक पहुंचते पहुंचते रुका। शौहर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम वहां से गाड़ी भगाने में कामयाब हो गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना शौहर वाकई में कोई हीरो मालूम हो रहा था। अब मसला ये था कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मेरे शौहर के पास एक छोटा फ़ोन हमेशा जेब में रहता था। इस फ़ोन से सिर्फ कॉल ही हो सकती थी। इन्होंने मुझे फ़ोन पकड़ाया और बोले, इस नंबर पर कॉल मिलाओ। मैंने कॉल मिलाई। मुझे करीबी पुलिस स्टेशन का पता मालूम हो गया। मैंने अपने शौहर को बताया। ये पूछते पाछते पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे। मैं अभी तक उस वाक़े के ज़ेरे असर थी। मुझे रह रहकर केलों वाली वो लाश याद आ रही थी जो कि हम ये कोई बुरा ख्वाब या हादसा था जो कि होते होते रह गया। मैं अपने शौहर की गाड़ी में ही बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम भी मेरे साथ अंदर थाने में चलो, हमें यहाँ पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो हमारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं थी, ज़रूर इसके पीछे कोई पूरी कहानी होगी। वो आदमी तो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। मैं अपने शौहर के साथ अंदर स्टेशन तक आई। मेरे शौहर ने पुलिस को बयान देने की कोशिश की। पुलिस वाला बोला, साहब आप भी अजीब बातें करते हैं। ये इलाका बहुत पुरअमन है। यहाँ पर लोगों की अजीबो-गरीब रस्में हैं। ये केलों में ही अपनी लाशों को दफन करते हैं। हो सकता है कि आपने कोई कब्र देख ली हो और अब आप आकर हमारा दिमाग खा रहे हैं। पुलिस वाला बड़ा गुस्से में लग रहा था। केले में लाश तो कोई भी दफन नहीं करता। मेरे शौहर की बात सुनकर वो आदमी हंसा और बोला, अरे साहब आप तो शहर से आए हैं, लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है जो आप यहाँ पर घूमने फिरने आ गए। वैसे ये घूमने फिरने वाला इलाका नहीं है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। आप लोग गलत जगह पर रुके हैं। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि यहाँ पर लोगों के अजीबो-गरीब रस्म व रिवाज हैं, इसलिए आप इन मामलात में ना ही पड़ें तो अच्छा है। वैसे उस आदमी का नाम क्या था? मैं उसे बुलाकर पूछ लूँगा कि वो ये मामला क्यों कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि वो उसकी अपनी बेटी या फिर कोई करीबी अजीज़ा हो। ये लोग अपनी लाशों के साथ तरह तरह का सलूक करते हैं। मैं पुलिस वाले की बात सुनकर ज़रा भी मुतमईन नहीं थी, पर मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी कहानी है जो कि खुलने का इंतज़ार कर रही है। मेरे शौहर ने उस पुलिस वाले से और कुछ भी नहीं कहा। बोले कि हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम ही हो।
میں حیران تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کو وہم کیسے کہہ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم پولیس اسٹیشن سے نکلے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اب گھر جانا ہوگا، یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے ضروری کام پڑ گئے، تمہیں گھر چھوڑ کر مجھے وہ کام کرنے بھی نکلنا ہے۔ میں بہت مایوس ہو چکی تھی، اب مزید گھومنے پھرنے کا دل بھی نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھ جو واقعہ اور حادثہ ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے اپنا گھر ہی جنت لگنے لگا تھا۔ ہم لوگ تقریباً اگلے ہی دن واپس گھر آ گئے۔ گھر پہنچے تو میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری کہانی منو ان سنا دی۔ وہ اپنے سر کو ہاتھ مار کر بولیں، مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، کیونکہ تم لوگ جس وقت نکلے تھے وہ کوئی اچھا وقت نہیں تھا۔ ایک دن بعد میں چلے جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اب گھومنے پھرنے سے بھی رہ گئے اور دن بھی برباد ہو گیا۔ دیکھو، اس سے بری کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ میری ساس کا موڈ بڑا خراب تھا۔ میں نے کسی بات کا برا نہیں منایا۔ میں واپس کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا میرا شوہر کیلے کے چھلکے ہاتھ میں لیے انہیں گھور رہا ہے۔ مجھے اب ان کیلے کے چھلکوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، میں اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر جو لڑکی تھی وہ کون تھی؟ وہ آدمی کون تھا؟ تم نہ ہوتی تو میں اس سے اچھی طرح نمٹ لیتا، لیکن انسان کے ساتھ عورت ہو تو وہ کسی سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ میرے شوہر نے غصے سے کہا، کیلے کا چھلکا ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ پھینک دیں اسے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں چپ نہیں بیٹھوں گا، جا کر اس معاملے کی چھان بین کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ آدمی کون تھا اور اس نے اس لاش کو کیلے کے چھلکوں میں کیوں دبا رکھا تھا۔ اچھا، جانا ہے تو پھر چلے جائیں، یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو وقت دے دیں۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد آپ کو مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، تم ایک فوجی کی بیوی ہو اور بہادر ہو۔ میرے شوہر نے یہ کہا اور گھر سے نکل گئے۔ میں تو بس انہیں منع کرتی ہی رہ گئی۔ تقریباً 2-3 دن گزر چکے تھے انہیں گئے ہوئے۔ میں ان کا چوتھے دن میرے شوہر دن کے تقریباً 2 بجے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے پھول کھلے ہوئے تھے، وہ کافی تر و تازہ لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کس کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے تھے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اپنی کسی محبوبہ کے پاس گئے تھے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسے اور بولے، تمہیں پوری بات بتاتا ہوں، سن کر تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی۔ اب ان کے چہرے پر پہلے کی طرح ہنسی نہیں سنجیدگی تھی۔ بولے کہ میں اس آدمی کے پیچھے ہی گیا تھا، مجھے یاد تھی وہ گھر بھی۔ اس دن میں نے پولیس کو اپنا تعارف نہیں کروایا تھا کہ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پچھلے 2 دنوں سے میں نے اپنی شناخت کا بھرپور استعمال کیا، اور پھر پولیس کو لے کر جب اس آدمی کے گھر تک پہنچا تو وہ پہلے ہی چوکنا ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے اب میں کہیں نہ کہیں جا کر کسی کو ضرور بتاؤں گا۔ اس نے اس بات کو دبانے کی بہت کوشش کی، وہ لاش بھی غائب کر دی تھی جو کہ کیلوں کی جا رکھی تھی، لیکن پھر جب پولیس نے اس سے تفتیش کی تو اس نے سبھی کچھ اگل دیا۔ میں تو حیران ہی ہو گیا یہ جان کر کہ وہ کیلاشی نہیں تھا۔ کیلاشی لوگ واقعی میں بہت پرامن ہوتے ہیں، اور چترال کا پورا صوبہ ہی امن کی وادی ہے، اور یہاں پر جو کچھ غلط ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ آ کر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں رہنے والے لوگوں کو نہ ہی دولت کی ہوس ہے اور نہ ہی وہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں۔ وہ آدمی ایک ایسا انسان تھا جو نفسیاتی طور پر بیمار تھا، یہاں آ کر کافی عرصے سے رہ رہا تھا۔ اس نے کیلاشی لوگوں کو کافی بدنام بھی کیا ہے۔ یہاں کے رسم و رواج تھوڑے عجیب ہیں، پر اس نے ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور نوجوان جوڑوں کو یہاں پر اپنے گھر میں گھیر کر لے آتا، اور پھر رات ہوتی تو عورت کے ساتھ موجود آدمی کو موت کے گھاٹ سلا کر اس عورت کو اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتا۔ بعد میں یہ اس کو بھی مار دیتا تھا۔ خدا جانے آدمی کی لاش اس نے کہاں پھینکی، پر کچھ دن پہلے ہی کہ بیوی غائب ہوئے تھے۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ شاید واپس اپنے شہر چلے گئے ہوں، پر یہاں کی پولیس کو شک تھا کہ وہ جوڑا یہیں کہیں موجود ہے۔ تفتیش کے بعد اس علاقے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو پولیس نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ ان بیچاروں کا بھی ان کا کوئی زیادہ بات چیت کرنے والا بھی نہیں تھا، ہوتا بھی تو وہ پنجاب سے خیبر پختونخوا میں آ کر کیسے پولیس کے ساتھ بات چیت کرتے اور اس سارے معاملے کو نپٹاتے۔ میاں بیوی گم ہو چکے تھے اور اس بات کا سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ وہ لڑکی جو ہم نے کیلوں کے جھنڈ میں دیکھی تھی وہ اسی آدمی کی بیوی تھی جو کچھ دن پہلے گم ہوا تھا۔ وہ بیچارہ پنجاب سے تعلق رکھتا تھا
اور گھومنے گھمانے کے چکر میں اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ اس دن ہمیں بھی اس نے اسی نیت سے بلایا تھا، لیکن میں چوکنا ہو گیا تھا اور اس بات کا احساس اس آدمی کو بھی تھا، اسی لیے اس نے ہمیں ناشتہ لا کر دینے کی کوشش کی۔ مجھے تو وہ ناشتہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، شاید اسی لیے ناشتہ کرتے ہی تمہیں نیند بھی آ گئی تھی۔ اگر میں بھی سو جاتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ اور ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو کھلے دروازے کے ساتھ اس کیلوں والے کمرے میں چلے گئے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم یہ کام دروازہ بند کر کے کرتے تاکہ اس آدمی کو شک نہ ہوتا اور پھر آرام سے وہاں سے نکل آتے، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ پہلے تو مجھے یہ بس ایک عام سی کہانی لگ رہی تھی، پر اس کے پیچھے چھپا جرم سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ ایسی کسی جگہ پر رات کے وقت کبھی سفر نہیں کروں گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔